بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید محمد یاسین ہاشمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں MM نیوز ڈیجیٹل خطۂ پوٹھوہار راولپنڈی سے براہ راست۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ فاروق میر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ترین رہنما موجود ہیں۔ موجودہ ملکی صورتحال پر ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے جو پروگرام ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا تو اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے پاکستان کے، اور اس کے بعد ہمارا یہ پہلا جو ہے وہ باضابطہ پروگرام ہے فاروق میر صاحب کے ساتھ۔ میر صاحب، اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے، جو موجودہ ملکی صورتحال ہے، جو اس وقت اسمبلی سے استعفے جو ہے وہ بھی چلے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور اس کے بعد جو ایک خلا پیدا ہوا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے کیا وہ چل پائے گی؟ یہ تمام جو بحران ہے کیا یہ کور ہو جائے گا؟ اور الیکشن کب دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی، شکریہ، آپ نے پھر مجھے موقع دیا اپنے خیالات کے اظہار کا۔ تو یہ جو سوال آپ نے کیا ہے، اس میں ایسا ہے کہ گورنمنٹ چل پانا شاید میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ کچھ آئینی خلا پیدا ہوا، ہمارے کچھ لوگوں کو خریدا گیا اور ایک بیرونی سازش کے تحت اس رجیم چینج کو عمل میں لایا گیا، تو جس کو پبلک نے لٹرلی اس کو جو ہے وہ اس نے اس پہ انکار کر دیا اس کو ماننے کے لیے۔ تو پبلک اگر آپ کی بیک پہ نہ ہو تو آپ کسی بھی جمہوری عمل میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جب آپ اتنی زیادہ پارٹیز کو ملا کر اور ایک بانمتی کا کنبہ بنا کر گورنمنٹ کو چلانا چاہیں گے، ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے گورنمنٹ، آج بمشکل انہوں نے کابینہ تشکیل دی اور اس حلف ہوئے، اور اس کابینہ کے تشکیل ہونے تک جتنی آوازیں دائیں بائیں سے نکلی ہیں، کوئی صدر کی بننے کی آواز لگا رہا ہے اور کوئی روڈوں پہ آ کر اپنے سیاست کرنے کی بات کر رہا ہے، اور کوئی کسی سیٹ کے لیے بھاگ رہا ہے اور کوئی اپنے کسی مفاد کے لیے بھاگ رہا ہے، تو مجھے تو نہیں لگتا۔ اور پھر جس طرح آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے، اس آئینی بحران کو اگر بغور معائنہ کیا جائے تو آپ کی 63A کی جو اپلیکیشن آلریڈی سپریم کورٹ میں ابھی بھی ایگزسٹ کر رہی ہے، بے شک کہ انہوں نے ایک آئینی ایک امیٹیشنز بنا کر اور اس پہ عمل درآمد کر کے انہوں نے گورنمنٹ تو بنا لی، لیکن فرض جو ہونا ہے 63A میں جو منیمم اس وقت جو ہے اس کی پلینٹی ہے وہ یہ ہے کہ ڈی سیٹ ہونا، اور میکسیمم چونکہ اس میں کوئی ٹائم لمٹ جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے جو نواز شریف کے جو کیس تھے اس میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ ٹائم لمٹ نہیں ہے تو یہ فار دا لائف ہوگی، اور اگر ہم فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے مان لیں گے وہ فار لائف نہیں ہوتی اور صرف ونس فار اے ٹائم وہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں، ایون دین شاید نیشنل اسمبلی میں تو ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا، لیکن انہوں نے آلریڈی میڈیا پہ آ کے بیان دے دیے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے اپنی پارٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کو فالو نہیں کرنا، ان سے انحراف کرنا ہے، اسی لیے تو ان کو انحرافی ممبرز کہا جا رہا ہے۔ تو اگر اس کے مد نظر میں دیکھا جائے تو وہ بھی ڈیسیڈ ہوتے ہیں فار دا ٹائم بینگ۔ اگر ہم یہ بھی سوچ لیں کہ چلیں جی ان کا آن پیج آن ریٹن یا اور ایسا کوئی عمل ووٹنگ میں نہیں آیا کہ وہ ڈیسیڈ نہیں ہو، تو آلریڈی پھر بھی وہاں پہ 130 آپ کے جو ریزگنیشنز ہیں وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ اور اب اگر اسی سینیریو کو پنجاب اسمبلی کی حد تک دیکھا جائے تو وہاں پہ تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو ووٹس دیے، انہوں نے تو خواہ مخواہ ڈی سیٹ ہونا ہی ہونا ہے، اور اگر وہ 21-22 لوگ جنہوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیے ہیں وہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں، تو نہ وہاں پہ پنجاب میں پی ٹی آئی اور نہ ہی کوئی دوسری پارٹی گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ اور وہاں پہ اگر پنجاب اسمبلی تحلیل ہوتی ہے اور ادھر سے 153 جو استعفے آپ کے آلریڈی نیشنل اسمبلی کے موجود ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سینیریو میں جو ہے وہ بائی الیکشنز کیے جا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں تو آپ بہت جلدی نئے الیکشنز، جنرل الیکشنز کی طرف ہیڈ کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اور جہاں تک باقی پارٹیز کا بھی دیکھیں، آپ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے لوگوں سے ٹکٹ کے لیے درخواستیں طلب کر رہی ہے، تو سب کو پتہ ہے کہ ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں۔ باقی اگر کوئی یہ کہ یہ کابینہ بنا کے ہم سال یا 6 مہینے یا 7 مہینے، تو یہ آئینی طور پر بھی مجھے مشکل نظر آ رہا ہے، اور جو موجودہ حالات ہیں اس میں دیکھیں مطلب کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی کہ یہ 6 ہفتے یا 4-6 ہفتے سے زیادہ یہ گورنمنٹ آگے چل سکتی۔ ٹھیک ہے
میر صاحب کراچی کا جلسہ ہے، اس کے اوپر بڑے تبصرے ہوئے کہ یہ اپنی تاریخ کا ایک بہت بڑا جلسہ تھا، اسے پہلے پشاور کا جلسہ تھا، پھر یہ کراچی کا جلسہ تھا، ابھی آگے لاہور کا جلسہ ہونے جا رہا ہے. کراچی کے جلسے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور لاہور کا جلسہ جو ہے اس کے بارے میں تو خان صاحب نے کہا کہ لاہور مجھے کبھی مایوس نہیں کرتا. دیکھیے شاہ جی، ایسا ہے کہ کراچی میں ہماری 15 سیٹس تھیں اربن ایریاز کی زیادہ تر، کیونکہ رورل میں زیادہ وہاں پیپلز پارٹی ہے. تو وہ جو 15 سیٹس تھیں انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہوا ہے. ٹھیک. اور انہوں نے جو جلسہ وہاں پہ کراچی میں کیا ہے، میرے خیال میں پاکستان کی ہسٹری میں آج تک ایسا جلسہ کسی بھی پارٹی میں ایسا نہیں ہوا. اور جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پشاور کا جلسہ، وہ بھی ایک بہت بڑا، وہاں پہ وہ چلیں یہ لاجک کہی جا سکتی ہے کہ ہماری گورنمنٹ تھی. سندھ میں تو ہماری گورنمنٹ نہیں تھی، وہ پشاور سے بھی بڑا جلسہ تھا. لیکن آپ حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ شاہ جی دیکھ کے کہ جو جمعرات کو لاہور کا جلسہ ہونے جا رہا ہے وہاں پہ ہماری گورنمنٹ گئی ہے. ہمارے ورکرز تڑپے ہوئے ہیں، وہ ترسے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنا غصہ نکالنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم ملے. آپ کی سوچ سے بھی بڑا جلسہ ہوگا. اور پاکستان کی ہسٹری میں مینار پاکستان میں اپنا ریکارڈ خود پی ٹی آئی توڑنے جا رہی ہے. اتنا بڑا جلسہ انشاءاللہ کراچی میں ہوگا. یہ اصل میں جلسے نہیں ہیں، یہ لوگوں کے ایکسپریشنز ہیں، لوگوں کی وہ نفرت ہے، لوگوں کے جو ووٹ کے ساتھ انہوں نے کچھ بکاؤ لوگوں نے اپنے ضمیر کو بیچ کر ان لوگوں کی جو ووٹس امانت کے طور پہ ان کو دے کے ہم نے اسمبلیز میں بھیجا تھا، جس طرح اس کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا اور پیسوں کی خاطر اور ٹکوں کی خاطر یہ بکے ہیں، اس کا غصہ عوام نکال رہی ہے. اس غصے کو ان کو فیس کرنا پڑے گا. کتنی دیر یہ گورنمنٹ میں رہتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ان چیزوں پہ کان نہیں دھرتے. کل آخر انہوں نے آنا عوام میں ہے، اور جو عوام نے ان کا حال کرنا ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ زندگی میں یاد رکھیں گے کہ کم از کم مجھے میرے خیال میں عمران خان کی سب سے بڑی جو کامیابی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ عمران خان پاکستان کی ہسٹری سے لوٹائزم کو ختم کرنے جا رہا ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا میر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تمام سارا سیٹ اپ بن گیا، کابینہ بھی آج جس طرح بنی وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. آگے کیا دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں کہ عید کے فوری بعد ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے، اسی حوالے سے؟ شاہ جی، کچھ لوگ تو اس کو جلسوں کے تناظر میں دیکھتے ہیں. میں تو سمپلی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کی جو آئینی مووز بھی چل رہی ہیں، یہ بھی اس کو ایک ری الیکشن جنرل الیکشن میں کی طرف ہی موو کر کے لے کے جا رہے ہیں. آپ جو سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق اسمبلی بحال ہوئی، وہاں سے یہ الیکٹ ہوئے. اب سپریم کورٹ کے پاس جو منیمم پلینٹی فار دا لوٹائزم ہے، یہ اپنی وفاداریوں کو بیچنے کا جو منیمم پلینٹی ہے وہ ہے ڈی سیٹنگ. ٹھیک ہے. حالانکہ آلریڈی میاں نواز شریف کے اس کیس میں جہاں پہ مینشنڈ نہیں تھی پلینٹی کی جو ٹائم پیریڈ ہے، وہاں پہ یہ ایگزیوم کیا گیا کہ وہ فار دا ٹائم بینگ ہے. اگر وہاں پہ وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو پھر یہاں بھی ہوگا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ فرض کریں کہ منیمم پلینٹی جو ڈی سیٹ ہے، اس ڈی سیٹنگ میں بھی آپ کی پنجاب اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہونے جا رہی ہے اور آپ کے استعفے یہاں پہ منظور ہیں، جو کسی صورت بھی پی ٹی آئی واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ جنرل الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں. یہ کابینہ ایک دھوکہ ہے، ایک عوام کو صرف ایک دھوکہ ہے. یا پھر یہ کوشش کریں گے کہ جتنی جلدی اپنے کیسز کو نپٹا لیں یا اپنے جو معاملات ہیں جو کرپشن کے مجھے حیرت ہے، ایک ایٹامک پاور جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، صحیح، اس کے پرائم منسٹر، اس کا چیف منسٹر پنجاب، دونوں اربوں روپے کے گھپلوں میں ان ضمانت میں. اور اس سے بھی بڑی بات جو ہماری دوسری بڑی پارٹی پیپلز پارٹی، جس کے آغا سراج درانی صاحب، جن کے گھر سے ایک بہت بڑی رقم نیب نے ریکور کی تھی اور وہ آج بھی اپنے گھر پہ ہاؤس اریسٹ ہے، ان کو گورنر سندھ، مذاق نہیں ہے یہ اس ملک کے ساتھ. یہ دنیا دیکھ رہی ہے. آپ کس منہ سے کسی ملک میں جائیں گے؟ اس ایسے ایک ضمانت زدہ پرائم منسٹر اگر کسی دوسرے ملک میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے جائے گا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس پاکستان کی وہاں کیا پریسٹیج رہ جاتی ہے؟ بالکل صحیح. مذاق بنا کے اس عوام کو، اس قوم کو اور اس ملک کو رکھ دیا گیا ہے. بھائی ٹھیک ہے، آپ نے کوئی آئینی کام کیا ہے جس کو میں آئینی نہیں مانتا، اپنے ضمیر کو بیچ کے لوٹوں کو خرید کے اگر گورنمنٹ بنائی جائے تو وہ کہاں کی آئینی ہے؟ میں آئینی نہیں مانتا. لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے بطور کہ یہ آئینی ہے، ایک ایسا آئینی کام، آپ کے پاس کوئی ایسا بے داغ آدمی نہیں تھا جس کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے؟ کم از کم اپنے ملک کی پریسٹیج کا تو خیال کریں.
آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں، پہلے آپ کو امداد کا تانا، بیکاری کا تانا، منگتے کا تانا دیا جاتا تھا، اب آپ کو جرائم پیشہ ہونا کا تانا دیا جائے گا۔ ہم کیا اسی قابل رہ جائیں گے؟ اس قوم نے شجی 70 سال پیٹ کاٹا ہے۔ وہ پیسہ جو ہمارے تھر کے لوگوں پہ لگنا تھا، وہ پیسہ جو ہمارے غریب عوام پہ لگنا تھا، جن کی زندگیوں کو بہتر بنانا تھا، ہم نے اپنے دفاع کے لیے خرچ کیا، اس قوم، اس ملک کا دفاع کرنے کے لیے۔ یعنی اس قوم نے اپنے پیٹ کاٹ کے اس ملک کے دفاع، اس کی بقا، اس کی عزت، اس کی پریسٹیج کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ اصل میں یہ چاہ رہے ہیں، یہ دنیا کو اور امریکہ کو پلیز کرنے کے لیے کہ یہ قوم نہیں ہے، ان کے ساتھ ہم جو مرضی سلوک کریں، جس طرح مرضی قسم کا ان کے اوپر ہم بنا دیں ان کا حکمران، یہ بولنے والے نہیں ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ عوام اس وقت جاگ چکی ہے۔ یہ 2022 ہے، یہ 2008 9 یا 11 یا 12 13 نہیں ہے۔ اس وقت ہر شخص جو ہے وہ ہر چیز کو سمجھ رہا ہے کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے، اور اگر ہم نے پیٹ کاٹ کے قربانیاں دی ہیں تو ہم اس کی عزت کی تحفظ بھی کرنا جانتے ہیں، اور ہم کریں گے، اور اپنی زندگی اور خون کے آخری قطرے تک کریں گے۔ ٹھیک ہے میر صاحب، 12 کے 13 کے 11 پارٹیاں ہیں جنہوں نے مل کے پی ڈی ایم بنائی، پی ڈی ایم بنانے کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف موو جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی، وہ موشن کامیاب کی، جیسے بھی کی، اب ان میں دراڑیں پڑ چکی ہیں سیٹ کے لیے، اپنے مفادات کے لیے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ چونکہ وہ پی ڈی ایم جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی یہ صرف عمران خان کو ہٹانے کے لیے کیا گیا تھا، نظریے ایک نہیں ہے، منزل ایک نہیں ہے، اور مفادات علیحدہ علیحدہ ہیں۔ جی، اس میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان میں وہ کیا بڑی غلطی تھی، وہ کون سا قصور تھا جس کے لیے اس کو ہٹانا ضروری تھا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب اس ریس میں لگے ہوئے تھے کہ میں سب سے پہلے امریکہ کو پلیز کر لوں اپنی ایکٹیویٹیز کے ساتھ، دوسرا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ دوسرا نمبر نہ لے جائے، میں اس کے زیادہ قریب ہو جاؤں اور میں ان کو وہ بوٹ پالش زیادہ کر لوں تاکہ آئندہ میرے لیے رائے ہموار ہو سکے۔ اصل تو سارا کچھ مقصد یہ تھا اس سارے سینیریو میں جو نظر آ رہا ہے۔ باقی ان کا کوئی نظریہ اکٹھا نہیں ہے، یہ بالکل ایک مشرقی اور مغرب کے نظریے والی پارٹیاں ہیں ساری۔ ذوالفقار علی بھٹو تک جب پیپلز پارٹی تھی تو وہ کچھ اور تھی، آج زرداری صاحب کا بھی ایک ذاتی ایجنڈا ہے، میاں نواز شریف اپنی فیملی کے ایجنڈے کو چل رہے ہیں، باقی ایم کیو ایم وہ ایک محدود پارٹی ہے جو ایک محدود علاقے کے لیے، وہ بھی اپنے لوگوں کی وہ جو سمپتھیز لینے کے لیے کر رہے تھے، جو اب نہیں رہی۔ اب وہ لوگ وہاں پوچھ رہے ہیں ایم کیو ایم سے بھی کہ آپ نے کیوں بیچا ہے ایم کیو ایم کے نظریے کو، اور وہ بھی کس کے آگے بیچا ہے؟ ان لوگوں کے آگے کہ جو اس پاکستان کے نظریے کے خلاف ہے اور امریکہ کی جو ہے وہ غلامی کرنا چاہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات شجی، انہوں نے کل الیکشن ایک نظریے پہ نہیں لڑنا، صحیح، انہوں نے پھر اپنے نظریوں کو سیپریٹ کرنا ہے۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا انہوں نے اس عوام کو اتنا بیوقوف سمجھ بیٹھ رکھا ہوا ہے اور اتنا سادہ سمجھ رکھا ہوا ہے کہ یہ جب چاہیں گے اپنے نظریوں کو جوڑ لیں گے اور جب چاہیں اپنے نظریوں کو مختلف کر لیں گے۔ اب لوگ ان کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، لوگ اب یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کا مقدمہ لڑنے والی کون سی پارٹی ہے اور اپنے ذاتی نظریات کو تقویت پہنچانے والی کون سی پارٹی ہے۔ اب قوم دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، ایک وہ جو پاکستان کے نظریے کے ساتھ چلنا چاہتی ہے، ایک وہ جو ذاتی مفادات کے پیچھے چلنا چاہتی ہے اور امریکہ کی غلامی کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت عمران خان کا نظریہ دو قومی نظریے کو تقویت پہنچا رہا ہے کہ یہ ملک ہم نے ایک اپنی علیحدہ شناخت، ایک خود مختاری، ایک عزت اور اسلام کی سربلندی کے لیے لیا ہے، اور جو اس نظریے کے ساتھ ہے وہ عمران خان کے ساتھ چلے گا، اور جو اس سے آ رہی ہے وہ امریکہ کی اور اغیار کی غلامی۔ اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، ہنگو سے بڑی اچھی قسم کی جو ہے وہ جیت نصیب ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ دیکھیں شاہ جی، اب ہنگو کو آپ اگر صرف ایک ایم این اے کا الیکشن کے تناظر میں دیکھیں تو ویسا نہیں ہے۔ جب پی ٹی آئی اسمبلیز، نیشنل اسمبلیز سے استعفے دے کے باہر آ رہی ہے، اس دوران ایک الیکشن ہو رہا ہے اور لوگوں کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے دوبارہ اسمبلی میں جانا نہیں، اس کے باوجود پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے کے اس کو کامیاب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ استعفیٰ بھی جا کے ان کے منہ پہ مارو۔ ٹھیک،
تو یہ دیکھیں کہ لوگوں کا غم و غصہ کتنا ہے. لوگوں اس وقت تو شاید یہ سوچتے ہیں نا کہ جس نے ایم این اے بننا ہے اس نے کل ہمارے کام کرنے ہیں, ڈیولپمنٹس کے. نہیں, لوگ اس وقت دو قومی نظریے کے پیچھے کھڑے ہیں اور انہوں نے اس پی ٹی آئی کے اس کینڈیڈیٹ کو جتا کے کہا ہے کہ جاؤ ان صفوں میں کھڑے ہو جاؤ جہاں پہ پی ٹی آئی کے باقی لوگ کھڑے. ٹھیک ٹھیک. ناظرین, فاروق میر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور موجودہ ملکی صورتحال پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی. اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو ایم ایم نیوز ڈیجیٹل خطہ پوٹھوہار راولپنڈی سے اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.